3 مہینے بل نہ ادا کرو تو وابطہ والے میٹر کاٹ لیتے ہیں. لیکن 80 سال بابے کی عمر ہو گئی, اللہ کو سجدہ نہیں کیا, کبھی اللہ نے اس کا کھانا بند نہیں کیا, کبھی اس کی خوراک بند نہیں کی. یہ اس کی ربوبیت ہے. جو اس کو مانتے اللہ ان کو بھی عطا کرتا ہے, جو نہیں مانتے مالک ان کو بھی عطا کرتا ہے, بلکہ جو نہیں مانتے ان کو اللہ زیادہ عطا کرتا ہے. میرے حضور نے فرمایا اگر مومن کی دل شکنی کا معاملہ نہ ہو تو اللہ کافروں کو اتنا عطا کرے کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بن جائیں. اس طرح پھر یہ شکوہ کرنے بیٹھ جاتا نا کہ کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کو فقط وعدہ حور. اقبال نے پہلے ہی شکوہ کر دیا. تو اس کی دل شکنی کا اگر معاملہ نہ ہو تو اللہ کافروں کو اتنا عطا کرے کہ ان کے گھر کی سیڑھیاں سونے اور چاندی کی بن جائیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. جب کھانا کھاتے تو مہمان کو تلاش کرتے, اس کو ڈھونڈ کے لاتے, چاہے 2 میل کا سفر بھی کرنا پڑتا کرتے, مہمان تلاش کرتے, اس کو ساتھ بٹھاتے, پھر کھانا کھاتے. ایک دن ایک مہمان کو لے کر آئے اور وہ 70-80 سال کا بابا تھا. کہا شروع کرو جی اللہ کے نام سے. تو اس نے کہا نا میں اللہ کا نام نہیں دوں گا. ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے اور کھانے کے لیے بتوں سے بے وفائی کر دوں, ایسا نہیں ہوگا. میں تیرے رب کا نام نہیں دوں گا. اللہ اکبر. یہاں ذرا موجودہ حالات بھی دیکھیں اور اپنے گریبان میں بھی جھانکیں کہ آج مسلمان چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں, بیرون ملک جانے کے لیے مردئی لکھ رہے ہیں, اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں چند ٹکوں کے لیے. سب سے قیمتی دولت, سب سے قیمتی اثاثہ ایمان, اور وہ چند ٹکوں کے لیے اس کا سودا کر لیں. لیکن اس بابے نے کہا کہ میں ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے اور کھانے کے لیے بے وفائی کر لوں, ایسا نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تیرا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے, میں تو اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں, اگر کھانا ہے تو پھر اللہ کے نام سے کھانا پڑے گا. اس نے کہا میں نہیں کھاؤں گا. بابا چلا گیا. وہ چلا گیا تو جبریل علیہ السلام آ گئے, اللہ کا پیغام سندیسہ دیا, ابراہیم تو نے میرا ایک بندہ ناراض کر دیا. باری تعالیٰ وہ تیرا بندہ ہے, وہ تو تیرا نام لینا گوارا نہیں کرتا. ابراہیم کتنی عمر ہوگی اس کی, 70-80 سال ہوگی. کہ 80 سال ہو گئے میں اس کو رزق دے رہا ہوں اور تم ایک دن نہیں دے سکے. اب حضرت ابراہیم اس کو ڈھونڈتے پھر رہے اور وہ بابا دور چلا گیا تھا. اب اس کے پیچھے بھاگے اور اس کو تلاش کیا, کہا کہ بابا کھانا کھا لو. کہا ہو تم تو وہی ہو, میں تیرے رب کا نام نہیں لوں گا. کہا بابا نہ لینا, آ کے کھانا تو کھاؤ. اس بابے نے کہا کہ اتنی نرمی تمہارے لہجے میں کیسے آ گئی, تم تو بڑے سخت تھے, اتنا لہجہ یکدم نرم کیسے ہو گیا. کہا یہ میرے رب کا حکم ہے. کہا اچھا رب کا حکم ہے تو پھر کھانا بعد میں کہیں گے, مجھے پہلے رب کا کلمہ تو پڑھا تھا. تو وہ ہر ایک کا رب ہے, جو اس کو مانتے ہیں ان کا بھی رب ہے, جو نہیں مانتے اللہ ان کا بھی رب ہے. وہ ہر ایک کو جو چاہیے مالک عطا کرتا ہے. یہ تو آج انسان ہے کہ رزق کے پیچھے رازق کو بھول گیا, ورنہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں, فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے, اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے. اب جو لکھا ہے وہ مل کے رہے گا, اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا, چاہے الٹی چھلانگے لگاتا. ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے, صحیح کریں, لیکن ٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے. اگر بالفرض ہم کوشش نہ بھی کریں تو جو مقدر کا پھر بھی مل کے رہے گا.